ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں صفائی آدھا ایمان ہے، تو کیا واقعی ہم ایمان پر ہیں؟ یہ گفتگو کیوں ہوتی ہے کہ مسلمان گھیٹ ہاؤس میں رہتے ہیں؟ ہم بیان تو بہت کرتے ہیں کہ اگر پڑوسی بھوکا ہے تو آپ پر کھانا کوئی مکروہ کہتا ہے، کوئی ممنوع کہتا ہے، کوئی اور آگے بڑھ کر حرام تک کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اب تک دو موضوعات پر بڑی تفصیل سے آپ سے گفتگو ہو چکی۔ میں نے پہلے فیملی پر بات کی، اس کے بعد میں نے مسجد پر بات کی، اب میں پڑوس پر، نیبرہڈ پر آج آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے 12 نکات پر مبنی ایک کرائیٹیریا بنایا ہے، اور دیکھتے ہیں اس کرائیٹیریا پر میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سب اپنے آپ سے پوچھئے اور اپنے آپ کو آنکنے کی اور ایویلویٹ کرنے کی، مانیٹر کرنے کی، اپنی انالیسس کرنے کی، اور اس پر اپنا ذاتی تجزیہ کرنے کی طرف آج مل کر قدم بڑھاتے ہیں، اور اس کرائیٹیریا پر دیکھتے ہیں کہ ایک پڑوسی کی حیثیت سے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پڑوسی صرف پڑوسی ہوتا ہے، پڑوسی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کی کوئی ذات نہیں ہوتی، اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا۔ یہ تینوں پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھیے۔ پڑوسی 12 نکات۔ پوائنٹ نمبر 1، انٹرپرسنل بانڈس۔ آپ کے بغل میں یا آپ کے سامنے والے فلیٹ میں یا آپ سے ملی ہوئی دیوار کے ساتھ دائیں بائیں ادھر ادھر جو لوگ رہتے ہیں، کیا آپ ان سب کے نام جانتے ہیں؟ کیا آپ کی ان سب سے سلام دعا ہے؟ کیا آپ ان سب کی خیریت کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا بانڈ ہے جس سے ایک دوسرے کی ہم خبر گیری کرتے ہوں؟ کس کے گھر میں بیمار ہے، کس کے گھر میں حاجت مند ہے، کون تکلیف میں ہے، کس کے بچوں کا امتحان ہے، ایک دوسرے سے ہماری کیا توقعات ہیں؟ کیا کبھی اس طرف ہماری فکر جاتی ہے؟ غور کیجئے گا کہ کیا ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ یا ہمارا پڑوسی ہمارے ساتھ آپس میں کوئی بانڈ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ کیا ہم کسی ایگو میں مبتلا ہیں کہ وہ کیوں نہیں بڑھا اس لیے میں بھی نہیں بڑھا؟ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوستو، بہت بڑی بات کہنا جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی 1,44,000 انبیاء انسانیت کی رہبری و رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں۔ ہر انسانی سچویشن ایک پلورلزم مانگتی ہے، ایک اجتماعیت مانگتی ہے، ایک کمپینین شپ مانگتی ہے، ایک پارٹنرشپ مانگتی ہے، ایک کو اونرشپ مانگتی ہے۔ دیکھیے اس کرائیٹیریا پہ آپ کہاں اور میں کہاں کھڑا ہوں۔ دوسرا پوائنٹ ہے شیئرنگ اینڈ کیئرنگ۔ کیا تہوار آتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں، رمضان شریف آتا ہے، مختلف اور مواقع آتے ہیں، قومی اہمیت کی مواقع آتے ہیں، کچھ ایسے مواقع آتے ہیں جن کا تعلق کسی خاص مذہب سے ہوتا ہے، مذہبی تہوار آتے ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہر خوشی سانجھی نہیں ہے؟ کیا ہر غم سانجھا نہیں ہے؟ کیا ہر تکلیف
دوسرے کی تکلیف تکلیف ہے، میری تکلیف تکلیف نہیں ہے۔ میں جب تکلیف میں ہوتا ہوں اور میری کوئی داد رسی کرنے آتا ہے، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا پڑوسی جس سے مجھے توقع نہیں ہے، کیا آپ کو روحانی خوشی محسوس نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھیے کہ اونچ نیچ میں، اچھے برے حالات میں، ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جہاں زندگی سے ہم میں سے ہر شخص کا تعلق ہے، موت بھی ایک حقیقت ہے۔ جب محلے میں کسی کی موت ہوتی ہے، کسی کا جنازہ اٹھتا ہے، تو ایک چھوٹا سا سوال کر کے آگے بڑھوں گا۔ کیا آپ میں سے، ہم میں سے ہر شخص کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کل مجھے بھی جانا ہے؟ کیا پورا محلہ، کیا سب لوگ، کم سے کم بڑے، کسی ہر محلے میں کی میت میں ہم سب مل کر شامل ہوتے ہیں کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ وہاں بھی ہم بہت سارے کرائٹیریا بنا کے طے کرتے ہیں کہ میت میں جانا ہے کہ میت میں نہیں جانا ہے۔ یہ صورتحال تکلیف دہ ہے۔ میں بھی اپنی اصلاح کروں، آپ بھی اس کے بارے میں غور کیجیے۔ تیسرا نقطہ ہے فوکس آن کلینلینس۔ گرد و نواح، کیا میرے گھر کا اندر کا حصہ صاف رہنا چاہیے؟ سراؤنڈنگز، اطراف کتنے ہی گندے ہوں، میں دائیں اور بائیں خاموشی سے دیکھ کر اپنا کوڑا جو ہے بالکنی میں آ کے چپکے سے کہیں پھینک دوں؟ کیا یہ رویہ درست ہے؟ گرد و نواح کی جو نالیاں ہیں، جو سیویج سسٹم ہے، جو سڑکیں ہیں، جو گلیاں ہیں، جو کوچے ہیں، بازار ہیں، غور کرتے ہیں ہم؟ کیا صفائی، ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں صفائی آدھا ایمان ہے، تو کیا واقعی ہم ایمان پر ہیں یا ہم ایمان کے ساتھ میں بے ایمانی کر رہے ہیں؟ صفائی، گھر کے اندر کی صفائی، آپ کی اپنی صفائی، بچوں کی صفائی، رہنے سہنے کی صفائی، 12 1 بجے تک سو کے نہ اٹھنا، بستروں کا طے نہ ہونا، برتنوں کا کچن میں پھیلے رہنا، گھر میں جھاڑو نہ لگنا، یہ ایک صحیح رویہ ہے؟ صفائی مجھ سے شروع ہوتی ہے، اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ اپنے گھروں کو صاف رکھنا سیکھ کر رکھیے، اپنے گلی اور محلے کو، اپنے آس پاس کے حصے کو صاف رکھیے، اپنی چھت سے دوسرے کی چھت پہ گندگی نہ پھینکیے۔ ذرا غور کیجئے، اگر آپ کا گھر بے انتہا صاف ہو اور آپ کی گلی بھی اتنی ہی صاف ہو تو کتنے وائرس سے آپ بچ سکتے ہیں اور کتنا اچھا آپ محسوس کریں گے۔ ایک علاقہ سلم کیوں کہلاتا ہے؟ یہ گفتگو کیوں ہوتی ہے کہ مسلمان گھیٹوز میں رہتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بستیوں میں صفائی نہیں ہے، یا صفائی کی کمی ہے، یا بعض جگہ پر غلاظت کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ غور کریں، میں کسی دوسرے کی طرف اس کی ذمہ داری ڈال کر نظر پوشی کر کے نکل جاتا ہوں، کیا سب پڑوسی مل کر یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہم سب نہ صرف اپنے گھروں میں صفائی رکھیں گے بلکہ ہم اتنا ہی کنسرنڈ اپنے اطراف کو لے کر بھی ہوں گے؟ چوتھی چیز ہے فنڈامنٹل ہیومن کنسرنس۔ کیا کورونا گزرا، کبھی کبھی دنگے فساد ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی نیچرل کلیمٹیز آ جاتی ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی کبھی غیر معمولی بارش ہوتی ہے، طوفان کی حد تک گھروں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور دیگر غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر شخص فارغ البال نہیں ہوتا، ہر شخص کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کچھ گھروں میں سب کچھ سال بھر کا رہتا ہے، کچھ گھروں میں مہینے کا رہتا ہے، کچھ گھروں میں صرف 1 دن کا رہتا ہے۔ دوستو، تو یہ جو گھر ہیں جہاں پر روز کمانا اور روز کھانا ہوتا ہے، کیا ان کو لے کر
ان حالات میں بھی اور عام حالات میں بھی کہیں نہ کہیں ہماری فکر میں، ہمارے زاویے میں، ہمارے نفس میں ان کو لے کر کہیں کوئی فکر رہتی ہے۔ ہم بیان تو بہت کرتے ہیں کہ اگر پڑوسی بھوکا ہے تو آپ پر کھانا کوئی مکروہ کہتا ہے، کوئی ممنوع کہتا ہے، کوئی اور آگے بڑھ کر حرام تک کہتا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن انسان کو انسان کے درد کا احساس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، میں اس طرف آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں۔ ایک اوور رائڈنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، میرا ہو جائے، میری ضرورت رفع ہو جائے، باقی بھاڑ میں جائے۔ چھوٹی چھوٹی 3 باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پانی ایک عام مسئلہ ہے، کارپوریشن کا پانی آتا ہے، ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے ہاں پانی مکمل آ جائے، چاہے آگے پانی کے فلو پر اس کی کاسٹ پر آتا ہو تو آئے، برابر والے کے ہاں پانی آئے یا نہ آئے، یا اس کا فلو کم ہو جائے یا اس کی مدت کم ہو جائے، میں اس کے لیے کنسرنڈ نہیں ہوں یا ہوں۔ غور کیجئے گا کہ اب پانی اللہ کی نعمت اللہ کے بندوں کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے خاص طور سے۔ غور کیجئے گا، پارکنگ، جس شخص کی جتنی جگہ ہے، کیا اس سے زیادہ پر اس کا اختیار ہے؟ میں اپنے گھر کے سامنے کسی کو سائیکل کھڑی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور کوئی کرے تو میں اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں جو تہذیب کے دائرے سے باہر ہے۔ لیکن جب مجھے کسی دوسری جگہ پر، کسی دوسرے کے گھر کے سامنے خالی پڑی ہوئی جگہ پہ میں گاڑی لگاتا ہوں اور مجھ پر اعتراض کیا جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ پبلک پلیس ہے۔ غور کیجیے گا اپنے اخلاق پر، آپ کے گھر کے سامنے کا حصہ پبلک پلیس نہیں ہے، میرے گھر کے سامنے کا حصہ پبلک پلیس ہے۔ یہ اخلاقی گراوٹ مجھ میں ہے تو غلط ہے، آپ میں ہے تو غلط ہے، درست کیجیے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے تعمیر کا معاملہ ہے، جب تعمیر ہوتی ہے تو تعمیر میں اپنے بغل کا اگر کوئی شخص کمزور ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ آپ سے جوجھ سکے، آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے، تو اس کی کمزوری اس کے آڑے نہ آئے، آپ اس کی طاقت بن جائیں، جو جہاں جہاں پر وہ توجہ کی توقع کر رہا ہے آپ سے، آپ اس کے رکھوالے بن جائیں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ غور کیجیے گا، میں بھی کروں، آپ بھی کریے۔ سیپیج کا معاملہ ہے، آج کل لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں، میرا گھر اگر اوپر ہے اور نیچے والے کے یہاں سیپیج ہو رہا ہے، وہ بار بار شکایت کرتا ہے، میں بار بار اس کو ٹالتا ہوں۔ جب میرے ہاں سیپیج ہوتی ہے تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ میں اپنے پڑوسی کے لیے پسند کیوں نہیں کرتا؟ غور کیجئے گا، کیا یہ رویہ اخلاقی طور پر درست ہے؟ جی نہیں۔ شور کا معاملہ ہے، نوائز پولوشن کا معاملہ ہے، آپ کے اغل بغل میں پڑوس میں کئی بزرگ رہتے ہیں، کئی بیمار رہتے ہیں، کئی بچے کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کئی بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں، آج پڑھائی کا جو ماحول بن گیا ہے اس میں کئی کئی گھنٹے بچوں کو ہوم ورک کرنا پڑتا ہے۔ آپ لاؤڈ اسپیکر کو اونچی آوازوں سے اب گھروں میں اپنے اونچی اونچی آوازوں سے ڈی جے جیسی میوزک کو بجاتے ہیں۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ حتیٰ کہ مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال، مسجدوں میں 2 صفحے ہیں، پبلک ایڈریس سسٹم پورے محلے میں چل رہا ہے۔ غور کیجئے، عبادت سے باقی چیزیں
آپ کے فنکشن سے، آپ کی شادی سے، آپ کے یہاں کی تقریب سے، حتیٰ کہ آپ کے یہاں کی غمی سے، کسی بھی معاملے سے، جہاں کہیں بھی پبلک ایڈریس سسٹم کا استعمال ہو رہا ہے یا ضرورت سے زیادہ آواز کو اونچا کر کے کوئی کام کیا جا رہا ہے، ازراہ کرم ان نکات کی طرف توجہ فرما لیجیے گا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ یہ وہ بات ہے جس کا تعلق ہر شخص سے، ہر گھر سے، ہر خاندان سے، ہم میں سے ہر ایک سے ہے۔ کیا ہر چیز کی اصلاح کے لیے ہمیں کسی اور کا مشورہ درکار ہوگا؟ کیا ہم خود اصلاحی کے عمل کی طرف اپنے معاملات کو نہیں بڑھا سکتے؟ میں بھی توجہ کرتا ہوں اس طرف، آپ بھی توجہ کیجیے۔ کیا ہم لوگ خوشی کے موقع پر، تہواروں کے موقع پر، قومی دن کے موقع پر کس حد تک ہم جوائنٹ گیدرنگ میں، جوائنٹ سیلیبریشن میں کہ کوئی تقریب کرتے ہیں کہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کا حصہ بنتے ہیں، اس کی کوئی کوشش کرتے ہیں؟ یہ موقع ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ہم کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، آپس میں سوشلائزیشن ہونا چاہیے، انٹرپرسنل بانڈز بننے چاہیے، ریلیشن شپ بننی چاہیے، ایک دوسرے کی شناخت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو پہچاننا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے محلے میں ہمارے ساتھ میں کون رہتا ہے، ہم کس کے ساتھ میں رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے سے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے کہ میں کیا کرتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں۔ اس سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے ہاتھ مل سکتے ہیں، بازو سے بازو مل سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں کہیں آپ کے کام آ سکوں، آپ کہیں میرے کام آ سکیں، ہم دونوں مل کر شاید محلے کے کام آ سکیں، محلہ ہمارے کام آ سکے۔ یہ جو بانڈز ہیں، یہ جو رشتے ہیں، یہ جو انسانی کنسرنس ہیں، یہ جو تمام چیزیں ہیں، اس لیے میں ٹوگیدرنیس کی بات کرتا ہوں اور گیٹ ٹوگیدر کی بات کرتا ہوں، جوائنٹ سیلیبریشنز کی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہم کتنا کرتے ہیں، جتنا ہم کرتے ہیں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کوشش کریں اس کو اور بڑھائیں، اس کو اور پھیلائیں۔ اور جب اس حوالے سے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے کچھ چندے کے طور پہ مانگتے ہیں تو آناکانی مت کیجیے، اس کا حصہ بنیے، اس کی حوصلہ افزائی کریے اور خود بھی اس میں جڑ جائیے۔ پبلک یوٹیلیٹیز، محلے کے اندر وہ فیسلٹیز جو سرکار کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہیں، چاہے وہ سڑک ہو، چاہے وہ سڑک کے علاوہ پلانٹیشن ہو، چاہے اس کے علاوہ کوئی اور فیسلٹیز ہیں، چاہے الیکٹریسٹی کا معاملہ ہو، پولز کا معاملہ ہو، یا کوئی اور فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہو، کوئی بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی ہو، کہیں پہ کوئی پانی کی سبیل بنائی گئی ہو، یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن ان سب سے ان کی مینٹیننس کا دھیان، ان کا صحیح استعمال ہم سب کو کرنا چاہیے۔ ہم اس بات کا دھیان رکھیں۔ اسی طرح سے محلے کے لوگ آپس میں کوئی سوسائٹی بنائیں، کوئی کمیٹی بنائیں، تاکہ جو حکومت کے ساتھ یا حکومتی اداروں کے ساتھ، ایم سی ڈی کے ساتھ یا NDMC کے ساتھ یا کسی اور واٹر جل بورڈ کے ساتھ یا کسی اور محکمے کے ساتھ میں اگر کوئی معاملات ہیں تو وہ اجتماعی طور پر ہونے چاہیے۔ اور جو لوگ اس طرف محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کو صرف خراج تحسین پیش نہیں کیا جانا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کی پذیرائی ہونی چاہیے، ان کی میزبانی ہونی چاہیے، ان کو معاشرے کے اندر ایک عزت کا مقام ملنا چاہیے، ان کی حیثیت کو تسلیم کرنا چاہیے، ان کے بڑے پن کا احساس ہمیں ہونا چاہیے، کوشش کر کے ہمیں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ یہ تمام رویے درست رویے ہیں۔ کیا ہم ان رویوں کا حصہ ہیں؟ کیا ہمارے مزاج میں، ہماری نفس میں، ہماری نفسیات میں، ہمارے طرز فکر میں، ہمارے طرز عمل میں، ہماری زندگی گزارنے کے طریقے میں، ہمارے ملنے جلنے میں، ایک دوسرے کا آمنا سامنا کرنے میں، کیا یہ رویے پائے جاتے ہیں؟ غور کیجیے گا۔ یہ وہ 12 نکات تھے دوستو جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پھر میں کہوں گا، میں ایپیسوڈ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور یہ گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ جو ایک پرسیپشن بن گیا ہے، پرسیپشن بنتا نہیں ہے، پرسیپشن کو غور سے سنیے گا، پرسیپشن کی کوئی زمین دیتا ہے تو پرسیپشن بنتا ہے۔ آئیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کریں، ایک ریفارم کی طرف پڑھیں، ایک ستھرائی کی طرف پڑھیں، اور کوشش کریں
کہ ہمارا پڑوس ہمارے لیے اور ہم پڑوس کے لیے ایک دوسرے کا ایسا بازو اور سہارا بن جائیں کہ جب کبھی میں گھر چھوڑ کر باہر کے سفر پہ جاؤں تو اس اطمینان اور اس بھروسے پہ جاؤں کہ میرے پیچھے میرا پڑوسی ہے. کوئی بھی صورتحال ہوگی تو مجھ سے زیادہ سنجیدگی سے، ہمدردی سے، قربانی کے جذبے سے کھڑا ہوگا اور میں اس کو کھڑا پاؤں گا. مجھے فون کر کے پتہ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ میں اس بھروسے کے ساتھ بیٹھا ہوں گا اور فون اس بات کے لیے آئے گا کہ ایسا ایسا ہو گیا تھا اور فنا بھائی آگے انہوں نے سارا معاملہ نپٹا دیا. آئیے ہم اپنے پڑوس کے بارے میں، ایک وقت وہ تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں کہ اس بات کا امکان تھا کہ پڑوسی کو کہیں آپ کی زمین جائیداد میں، آپ کے اثاثوں میں حق نہ دے دیا جائے. بس اس نقطے سے یہ سمجھ لیجئے کہ پڑوسی کا حق کتنا ہے. بہت بہت شکریہ.